بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کتاب الصلاۃ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ کل ہمارا ایک اہم ٹاپک جو ہے وہ ممنوع اوقات کے بارے میں تھا۔ تو ممنوع اوقات کے بارے میں جو روایات ہیں، ایک روایت تو بخاری اور مسلم کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فقہا میں ممنوع اوقات کے حوالے سے اختلاف کیوں پیدا ہوا، جبکہ روایات موجود تھیں کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی۔ ٹھیک، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ لا صلاۃ بعد صلاۃ العصر، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ولا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ جو لا صلاۃ ہے، یہاں جو نہیں ہے، یہ نہیں تحریم کے لیے ہے یا کراہت کے لیے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک یہ نہیں جو ہے وہ کراہت کے لیے، وہ کہتے ہیں ان اوقات میں نماز کیا ہے؟ مکروہ ہے، ممنوع نہیں ہے، ممنوع سے مراد حرام نہیں۔ جبکہ دوسرے فقہا کے نزدیک یہاں پہ نہیں کیا ہے؟ تحریم کے لیے۔ اب انہوں نے اس نہیں کو کراہت پہ کیوں معمول کیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بخاری مسلم کی ہے، کہ من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر، جس کو نماز بھول جائے جب یاد آئے پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، تو جب یاد آئے پڑھ لے، اس سے مراد کیا ہے کہ جو اس کی بھولی ہوئی نماز ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ فجر کی نماز، ایک ہے اسے بھول گیا تھا عشاء کی نماز، کہ رات اس پڑھ کے سویا تھا کہ نہیں، ٹھیک ہے، صبح اب اسے فجر کے بعد یاد آیا، تو وہ کہتے ہیں حدیث میں الفاظ کیا ہیں کہ جب یاد آئے پڑھ سکتا ہے۔ تو اب اسے یاد ہی اب آیا فجر کے بعد، یا اسے عصر کے بعد یاد آیا کہ جی ظہر کی نماز جو ہے وہ اس کی رہ گئی تھی، تو اب وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس نہیں کو کس پہ محمول کیا؟ کراہت پہ، ایک دوسری روایت کی وجہ سے۔ یعنی فقیہ کا جو ذہن بنتا ہے وہ مختلف روایات کو سامنے رکھ کے اس کا ایک ذہن بنتا ہے۔ امام شافعی نے یہ بات کہی ہے کہ ان دو اوقات میں، یعنی فجر کے بعد اور عصر کے بعد سببی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کل میں نے ایک روایت بیان کی تھی، شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک وفد آیا، ٹھیک ہے، ظہر کے بعد، ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد آپ ان کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہو گئے یہاں تک کہ عصر ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ ظہر کی جو سنتیں تھیں وہ کیا کیں؟ عصر کے بعد پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں سبب موجود ہے، تو سببی نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ کسی سبب سے آپ کی ظہر کی سنتیں رہ گئیں، یا تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے۔ تو امام شافعی نے اس روایت سے استدلال کیا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ان دو اوقات میں سوائے جو ہے وہ اس کی طواف کی 2 رکعتوں، اس میں بھی روایت ایک موجود ہے اللہ کے رسول کی کہ اس گھر کے طواف سے آپ کبھی بھی کسی بھی وقت، دن اور رات کی کسی بھی گھڑی میں کسی کو منع نہ کرو، بنو عبد مناف سے مخاطب کرتے کا، اور نماز پڑھنے سے بھی منع نہ کرو دن اور رات کی کسی بھی گھڑی میں۔ تو انہوں نے اس سے استدلال کر لیا۔ تو یہ پیچھے استدلال ہے۔ پھر ہم نے طلوع آفتاب کی بات کی، غروب آفتاب کی بات کی، زوال کی بات کی۔ زوال کے وقت کو مالکیہ نہیں مانتے ممنوع اوقات میں، زوال کا وقت، ٹھیک ہے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کو مانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک سے جب سوال کیا گیا کہ زوال کے وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ زوال کے وقت میں جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں لوگوں سے مراد کیا ہے؟ اہل مدینہ۔ تو ان کے نزدیک عمل اہل مدینہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حجت ہے۔
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل مدینہ کا عمل ہے یہ ان کے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اس لیے حجت مانتے ہیں کہ وہ ان کے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یعنی درمیان میں 1-2 نسلیں ہیں نا، اس کے بعد تو صحابہ ہیں، تو وہ صحابہ کا عمل ہے۔ یہ روایت ویسے یہ بات آثار میں موجود ہے کہ صحابہ جمعہ والے دن پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، جمعہ والے دن صحابہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ مسجد میں آ گئے، جیسے آج بھی عرب کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں 10-11 بجے لوگ وہاں مساجد میں پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نوافل پڑھتے رہتے ہیں، یہ چیز آثار میں ملتی ہے۔ اس لیے امام احمد اس طرف گئے کہ صرف جمعہ کے دن کا استثناء ہے، جمعہ کے دن کی استثناء ہے، یعنی اس کی تحیۃ المسجد آپ پڑھ سکتے ہیں جمعہ کے دن کی، جمعہ کی 2 رکعتیں جو ہیں۔ لیکن امام جو ہے وہ مالک نے اس کو کیا کیا، وہ جمعے والی جو روایت تھی اس کو عام لے لیا اور زوال کا وقت بالکل ہی اس کو نکال دیا ممنوع اوقات میں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ زوال کا وقت ممنوع اوقات میں شامل ہے، یہ واضح روایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عقبہ بن عامر سے کہ 3 گھڑیاں ایسی ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا، ٹھیک ہے، ایک وہ جب کہ سورج طلوع ہو رہا ہو، دوسرا جب کہ زوال کا وقت قائم ہو جائے نصف النہار، اور تیسرا جب کہ سورج غروب ہو رہا ہو۔ تو اب یہ جو سری روایات ہیں، ان روایات کو دوسری روایات کے ساتھ ملا کے ایک مفہوم نکالتے ہیں جب فقہا، تو پھر یہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کل سوال آیا تھا نا کہ مسئلہ کیا مطلب پڑا ہوا ہے، 3-4 منٹ کا تو ہوتا ہے زوال کا وقت، طلوع غروب آفتاب کا، تو اس میں بھی تھوڑا سا صبر کر لیں اگر ممنوع اوقات کی احادیث ہیں تو، لیکن بہرحال ان کا ذہن کسی اور روایت کی طرف چلا جاتا ہے پھر۔ چلیں جی، بہرحال آج ہم آگے چلتے ہیں شروط صلاح، لیکن راجح قول یہی ہے کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مطلب اصح روایات، اور جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جو بالکل موضوع سے متعلق ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جن روایات کا براہ راست موضوع سے تعلق ہے تو ان کو ترجیح دینی چاہیے بنسبت ان روایات کے کہ جن سے آپ کوئی نقطہ نکال رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جمعے والے دن صحابہ آتے تھے اور وہ نماز پڑھتے تھے، تو اس فعل صحابہ سے آپ نے ایک نقطہ نکال لیا کہ جی کوئی زوال کے وقت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ صریح روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو اس قسم کے اختلافات میں پھر مطلب جو حنابلہ کا موقف ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، ٹھیک ہے، ممنوع اوقات میں آپ کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ روایات زیادہ صریح ہیں جن میں منع کیا گیا۔ سجدہ کر سکتے ہیں، وہ تو نماز نہیں ہے نا، نماز سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، طلوع آفتاب غروب آفتاب کے وقت میں سجدہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی قسم کا، کیونکہ اس میں تو سجدے کا ذکر ہے نا۔ اللہ کے رسول نے جب منع کیا تو یہی کہا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت میں شیطان بھی سجدہ کرتا ہے، تو تم اپنے رب کو سجدہ کرو گے تو وہ اس پہ خوش ہوگا۔ نماز کی شرائط، ہاں مطلب جو لوگ نہیں قائل تو وہ یہی کہیں گے نا کہ عام کی تخصیص ہو گئی، جو قائل ہیں وہ تقدیم و تاخیر کر لیتے ہیں، وہ ناسخ و منسوخ بنا لیتے ہیں نا۔ شروط الصلاح، نماز کی شرائط، ایک چیز ہے نماز کی شرائط اور ایک چیز ہے نماز کے فرائض۔ شرط اور فرض کا فرق تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا اصول فقہ میں، کہ شرط بھی وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر وہ عمل نہ ہو، یعنی شرط اگر رہ جائے تو وہ عمل کیا ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، وائڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرض بھی اگر رہ جائے، یا فرض کو رکن بھی کہہ دیتے ہیں، رکن بھی اگر رہ جائے تو وہ عمل کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، وہ عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط جو ہے وہ باہر کی چیز ہوتی ہے اور فرض اندر کی چیز۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے، وقت کا ہونا، ٹھیک ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے وہ وقت پہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے لیے وقت کا ہونا کیا ہے، شرط ہے۔ ہاں، اس میں جو استثناءات، جو ایکسیپشنز خود شریعت نے دے دی ہیں کہ نماز آپ اپنے وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہو کچھ مخصوص حالات میں، مثلا سفر میں جو جمع بین الصلاتین ہے، ٹھیک ہے، 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے ظہر اثر کو، تو اس میں تو آپ وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جمہور کی نزدیک ہے، ائمہ ثلاثہ اور محدثین کی نزدیک ہے، احناف تو اس کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی میدان عرفات میں قائل ہیں جمع کے، ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں جمع کے وہ بھی قائل ہیں۔
تو اصلاً نماز وقت میں ہے، لیکن جہاں پہ کوئی دلیل آ جائے تو وہاں آپ وقت سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں یا وقت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. جمع میں دونوں طرح جائز ہے نا، تقدیم اور تاخیر. تو پہلی چیز کیا ہے؟ وقت کا ہونا. تو نماز اگر اپنے وقت سے پہلے پڑھ لی تو پھر بھی نہیں ہوگی، تو وقت کے بعد پڑھی تو وہ تو ویسی قضا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وقت سے پہلے نماز ادا کر لی، بعد میں پتہ چلا کہ وقت سے پہلے ادا کر لی، تو اب نماز کو کیا کرے گا؟ دہرائے گا نا. اس کو اعادہ کہتے ہیں، ریپیٹ کرے گا. ٹھیک ہے. الا یہ کہ کوئی عذر ہو، بیماری ہے یا کوئی اور وجہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ وضو. وضو کیا ہے نماز کے لیے؟ نماز کی شرائط میں سے ہے. تو قرآن مجید میں کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم کیا کرو؟ وضو کر لو. اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو، ٹھیک ہے، سر کا مسح کر لو، پاؤں کو دھو لو. جی، بغیر عذر کے نماز جمع کرنا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے. وہ جو روایت ہے ایک، اس روایت کا اصل میں مطلب صحیح وہی بات، اصل میں بات پھر وہی ہے کہ استدلال کی بات ہے. ہمارے ہاں کچھ اہل حدیث حضرات کیا کرتے ہیں، اب مساجد میں بھی وہ نا بغیر عذر کے نمازیں جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی حدیث میں آیا ہے. اصل بات اب نقطہ سمجھنا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ایک میں نہیں، احادیث میں آیا ہے. تو ٹھیک ہے بات. تو یہ جو روایت کے الفاظ ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے جمع کیا، اچھا روایت میں یہ الفاظ ہیں، اس کا کیا معنی کیا ہے؟ اصل بات تو معنی ہے نا. اب عام آدمی تو وہ یا ایک عالم دین، مطلب وہ منہج استدلال ہوتا ہے آپ کا، جو آپ کا ایک سوچ، مطلب ذہن کے پیٹرنز بن جاتے ہیں نا سوچنے کے، کو ذرا گہرائی میں جا کے سوچتے ہیں. وہ تو یہی کہیں گے جی بغیر عذر کے اللہ کے رسول نے جمع کیا. حالانکہ اس حدیث کا کانٹیکس کیا ہے؟ کانٹیکس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطر، سفر، یعنی وہ عذر بیان کیے گئے جن آزار کی وجہ سے جمع کی جاتی تھی، بارش کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. تو وہ بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بغیر عذر کے جمع کیا. ٹھیک ہے، یہ عذر بیان کر. اب تو یہ مفہوم اور پکا ہو جاتا ہے. لیکن امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ بغیر عذر کے جمع کیا. حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو عذر پیچھے بیان ہو رہے ہیں ان آزار کی طرف اشارہ ہے کہ ان عذروں کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر کی وجہ سے جمع کیا. یعنی یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ عذر، شرعی عذر یہی ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ شرعی عذر یہی ہے. تو اس حدیث کو نہ تو بہت عام کر دینا چاہیے کہ بغیر ہی کسی عذر کے جمع کیا ہے، اور نہ اتنا خاص کر دینا چاہیے کہ بس عذر یہی ہے. تو اصل چیز عذر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے جمع کیا. تو بغیر عذر سے مراد خوف، مطر، سفر کے عذر کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی ہے، یعنی کسی عذر کے سبب. تو یہ مفہوم جو ہے وہ زیادہ ویلڈ ہے، مطلب مجھے تو یہی لگتا ہے. ٹھیک ہے. عذر کوئی ہو سکتا ہے نا، جیسے اب دیکھیں ہمارے ہاں یونیورسٹی میں بچے کیا کرتے ہیں، ان کے فائنل اب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں تو وہ اجازت نہیں نہ دیں گے کہ جی اب آپ کا عصر کا وقت آ رہا ہے، 3 گھنٹے کا وہ پیپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو آپ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ جا کے مسجد میں نماز پڑھائیں. تو اس میں اب وہ کیا کرے، وہ ظہر کے ساتھ جمع کر کے پیپر میں بیٹھ جائے. تو عذر کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی میں یہ بات سمجھی ہوں کہ فلیکسیبلٹی ہے
لیکن اس فلیکسیبلٹی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ہاں، بلا عذر جمع نہیں کرنا چاہیے، بلا عذر جمع نہیں کرنا چاہیے. کوئی عذر ہو، جسے کہتے ہیں جیسے سفر میں مشقت ہے، جیسے بارش میں مشقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کچھ آسانی رکھی ہے. تو اگر کہیں آپ کے لیے کوئی مشقت پیدا ہو رہی ہے، اب عام طور پہ یہ بھی سوال آتا ہے بعض اوقات، وہ خاتون نا میک اپ شیک اپ کر کے تیار ہوئی ہوتی ہے اپنی شادی والے دن، اب اس کو لمبا بیٹھنا پڑتا ہے، اب اس میں وہ وضو کرے تو سارا وہ دھل جائے، تو اب وہ نماز کیا جمع کر سکتی ہے کہ نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو جس کا کوئی عذر بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو نہیں مطلب یہ ہے کہ عذر واقعتاً میں کوئی عذر معقول معلوم ہو، بس اتنا. بازار جانا میرا نہیں خیال کوئی معقول عذر ہے جس کی وجہ سے جمع کرنا چاہیے. عذر سے مراد یہ ہے کہ جو کبھی کبھار پیش آتا ہو، کبھی کبھار پیش آتا ہو اور اس کی وجہ سے بندہ مشقت میں پڑتا. اب شادی تو اس کی مطلب زندگی میں ایک مرتبہ ہونی ہے، تو چلیں بہرحال انسان اس میں کوئی کنسیڈر کر لے اس چیز کو. اور اسی طرح سے پیپر بھی اس کے سال میں ایک مرتبہ ہونے ہیں فائنل. طہارت، طہارت سے مراد کیا ہے؟ جسم کی طہارت، کپڑے کی طہارت اور جگہ کی طہارت. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، قرآن میں کیا ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو کیا کریں؟ پاک رکھیں. ٹھیک ہے، تو اگر کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی تھی، نماز پڑھ لی، تو اب نماز کا کیا کرے گا؟ اعادہ کرے گا. اگرچہ اس بارے میں دو موقف ہیں، لیکن صحیح موقف یہی ہے کہ اعادہ کرے گا. دوسرا موقف یہ ہے کہ نماز اس کی ہو گئی ہے، بس اس کا ایک فرض رہ گیا ہے، مطلب ایک لازمی چیز رہ گئی ہے. تو جمہور کا موقف یہی ہے کہ نماز کا اعادہ کرے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ بدن کی طہارت، کہ انسان کا جسم پاک ہونا چاہیے. تو اس بارے میں تو ہم نے پڑھا ہے کتاب الطہارہ میں، پیچھے تفصیل سے ہم نے پڑھ لیا بدن کی طہارت. ٹھیک ہے، کہ یہ ضروری ہے نماز کے لیے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ جگہ، جگہ کی طہارت، یعنی جس جگہ میں آپ نماز پڑھیں وہ جگہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ وہ ایک روایت پہلے بھی گزری ہے کہ ایک بدو آیا مسجد میں، آپ وسلم کی مجلس میں بیٹھا، کچھ باتیں سنی تو کھڑا ہوا، تو وہ مسجد کے سائڈ پہ اس نے کھڑے ہو کے کیا کرنا، پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ پانی کا ایک ڈول بہا دو، اور اس کو پھر سمجھایا کہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں. ٹھیک، تو جگہ جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو پوری زمین کو مسجد بنا دیا، لیکن یہ ہے کہ جگہ کا پاک. نیکسٹ کیا ہے؟ سطر. سطر کا ڈھانپنا، یہ ابھی ہم نماز کی بات کر رہے ہیں، نہیں وہ مانوی نجاست ہے نا. ہاں، نجاست سے مراد کیا ہے؟ وہ 13 قسمیں. ٹھیک ہے، نجاست ہم نے کیا ہے؟ پڑھ لی ہے نا. خون نجس ہے، بہتا ہوا خون نجس ہے. ٹھیک ہے، پیشاب نجس ہے، پاخانہ نجس ہے، جیسے بچوں کا پیشاب پاخانہ اب لگ جاتا ہے، چھوٹے بچے گھروں میں، تو جس جگہ جو ہے وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. جگہ کی پاکی سے مراد یہی. تو کپڑے کی پاکی تو واضح ہے، مطلب کپڑوں پہ بھی نجاست لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں اگر تو مطلب اس کے اوپر غسل بھی تھا، جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہاں، تو پھر آپ واپس گئے، تو آپ نے اپنے کپڑوں پہ جو ہے مطلب آپ کو یاد آ گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول پھر غسل کر کے آئے. تو اگر تو کسی نے مطلب اسے یاد ہی نہیں رہا، یا بعض اوقات انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، مطلب رات کو کوئی ویٹ ڈریمز آ گیا، ٹھیک ہے، احتلام ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں، اب صبح اس نے نماز وغیرہ پڑھ لی، تو اب اسے یاد نہیں تھا، تو وہ بعد میں کیا کرے گا؟ غسل کر کے دوبارہ نماز دہرائے گا. اور اگر صرف کپڑے جو ہے ان کے اوپر کوئی نجاست لگی ہوئی تھی تو اس کو دھو کے پھر دوبارہ نماز پڑھے، نماز کو دہرائے. یہی صحیح قول ہے. سطر کا ڈھانپنا،
نہیں کیچڑ وغیرہ نجاست میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، کیچڑ وغیرہ نجاست میں نہیں آتا، اور وہ چیزیں جو کہ شک شبہ ڈالنے والی ہیں ان میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اب آپ بائک پہ گزر رہے ہیں گلی سے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے پرنالے سے کچھ چھینٹے گرے ہیں، اب آپ دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھیں ہاں بھائی یہ واش روم کا پانی تو نہیں ہے، آپ اس کی بھی طبیعت صاف کریں، اپنی بھی صاف کروائیں، بس ٹھیک ہے گزر جائے، ٹھیک ہے، اصل میں پانی پاک ہے، بس یہ ہے کہ تو شک شبے میں بھی نہیں جانا، شک کا ہمارے دین نے اعتبار نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ کو ایک دیا ہے نا، مطلب ریلیکس کیا ہے، بس ٹھیک ہے، اس کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ ستر العورہ، سطر کا ڈھانپنا، ٹھیک ہے، تو مرد کے لیے سطر کیا ہے؟ مرد کے لیے جو ہے بعض فقہا کے نزدیک جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک، یعنی گھٹنے کو بھی اور ناف کو بھی وہ سطر میں شامل کرتے ہیں بعض فقہا، لیکن بعض فقہا شامل نہیں کرتے کیونکہ روایات جو ہے وہ دونوں طرح۔ ابھی ہم نماز کی سطر کی بات کر رہے ہیں، نماز کی سطر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جسم کا اتنا حصہ نماز میں ڈھانپنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اب دھوتی پہن کے نماز پڑھنا شروع کر دے یا مسجد میں آ جائے تہمت باندھ کے، یہ تو مراد نہیں ہے نا، مطلب جس کے پاس کپڑے ہیں وہ کپڑے پہنے، انسانوں کی طرح رہے، بندوں کی طرح۔ تو البتہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ کپڑا ایک نادر چیز تھی نا، کپڑا ہوتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں نا وہ جو روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ عورتیں بھی نکلیں عید کی نماز کے لیے، تو اس میں کیا ہے کہ جس کے پاس دوپٹہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے، اپنی سہیلی کا دوپٹہ شیئر کر لے، تو مطلب اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ اپنا سر جو ہے وہ ڈھانپ سکیں، تو کپڑا قیمتی چیز تھی۔ اب کپڑا بہت عام ہو گیا، بہت عام، تو اب تو یہ مسئلہ ہی نہیں نہ رہ گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں اب بھی یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کچھ خطے ایسے ہیں جہاں کپڑا مطلب ویسی غربت بہت زیادہ ہے، نہیں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ احادیث جو ہے نا وہ مختلف ہیں۔ امام شافعی جو ہیں، امام شافعی اور ابن حزم کہتے ہیں، امام شافعی اور ابن حزم کہ گھٹنے جو ہیں نا، ایون کہ وہ کہتے ہیں ران بھی اس سطر میں شامل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک روایت میں، اور وہ روایت تو سب نے سنی ہوگی نا، کہ اللہ کے رسول وسلم بیٹھے تھے اور آپ کی ران سے تہمد ہٹا ہوا تھا، ابو بکر آئے تو اللہ کے رسول اسی طرح رہے، حضرت عمر آئے تو اسی طرح رہے، ٹھیک ہے، حضرت عثمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنی ران کو ڈھانپ لیا۔ اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ران جو ہے نا اگر سطر میں ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو لازماً ڈھانپ کے رکھتے۔ نماز میں نہیں تھا، غیر نماز میں، غیر نماز میں جی۔ دیکھیں اختلافی بات ہو گئی نا، امام شافعی اور ابن حزم کے نزدیک جو ہے وہ مقامات شرم ہے، بس اس کے علاوہ سطر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں نماز میں بھی یہ اس لیے بحث نہیں ہوتی، مطلب یہ بات ذہن میں رکھیں، فقہا نے اس لیے بحث نہیں یہ کی کہ کچھا پہن کے نماز پڑھے، نہیں، یہ بحث اس لیے کی کہ کسی کا مطلب کپڑا کھل گیا، نماز کی حالت میں کسی کا کپڑا کھل گیا، ایک تو میں نے کہا تھا نا اس وجہ سے، مطلب تو وہ اب اس کا سطر کھل گیا نا، کہنے کا مطلب یہ، تو اگر اس کا سطر کھل گیا تو اب اس کی نماز باطل ہوگی کہ نہیں، یہ ایک سوال پیدا ہوا۔ تو سطر کیا ہے جو کھل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ اصل میں بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس تناظر میں دیکھنا ہے، اس تناظر میں نہیں دیکھنا، ٹھیک نہیں۔ اچھا ہے، دیکھیں یہ تو اللہ نے کہا خذوا زینتکم، کہ نماز کے لیے جب آؤ تم کیا کرو، زینت والے کپڑے پہن کے آؤ، ٹھیک ہے، مطلب انسان کو خوبصورت لگ کے آنا چاہیے۔ تو اب ظاہری بات ہے انسان ایک بنیان میں آ جائے یا کیجول ڈریس میں آ جائے، ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، صبح صبح واک کے لیے گئے ہیں، اسی میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، یہ تو زینت والا لباس نہیں ہے نا۔ لیکن ہم جس پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں اس میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ مرد کا سطر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ابن حزم نے ایک اور بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے وہ ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول ابھی چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت باندھا ہوا تھا اور لڑائی میں شریک تھے،
تو آپ کے چچا جو حضرت عباس تھے تو انہوں نے کہا، آپ مطلب پتھر وغیرہ ڈھو رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ تہمت جو ہے وہ اپنا کندھے پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور پھر یا سر پہ رکھ لیں اور اس کے اوپر پتھر رکھیں تو پھر مطلب کو بچت بھی ہو جائے گی. تو کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جیسے تہمت کھولا آپ بے ہوش ہو گئے. تو کہتے ہیں نبوت سے پہلے بھی آپ سلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کا سطر نہیں کھلا، تو نبوت کے بعد اگر آپ اس کو سطر میں شمار کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کھل گیا. تو اس لیے وہ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ گھٹنا وغیرہ یہ سطر میں شامل نہیں ہے. اچھا ایک اور روایت سے بھی استدلال کیا، بڑی مزے کی. اب دیکھیں نا فقہا کے استدلال کیسے ہوتے ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک عبداللہ بن سامت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر سے ایک سوال پوچھا تو حضرت ابو ذر نے میری جو ہے وہ ران کے اوپر ہاتھ مارا اور پھر مجھے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا تو اللہ کے رسول نے میری ران پہ ہاتھ مارا تھا. تو اب انہوں نے وہاں سے نکال لیا کہ یہ سطر میں کہاں سے شامل ہے. ابن حزم نے یہاں سے استدلال کیا اگر یہ سطر میں شامل ہے. جی نہیں کپڑے کے اوپر وہ کہتے ہیں سطر جسے آپ سطر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں تو آپ کپڑے کے اوپر بھی ہاتھ نہیں نا لگا سکتے. ہاں ہاتھ نہیں لگا سکتے نا. چلیں بہرحال استدلال کی بات ہے. اچھا جو جمہور فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو کہا غط فخذیک، اپنی رانوں کو ڈھانپو، فإن الفخذین اورا، ران جو ہے یہ کیا ہے، یہ سطر ہے. اچھا یہ روایات بھی موجود ہیں، اس لیے مشکل پیش آئی. تو جمہور فقہا اس طرف گئے کہ ران جو ہے وہ سطر کا حصہ ہے. قول کو ترجیح ہوتی ہے. دیکھیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھٹنا جو ہے نا، شاید گھٹنا یہ سطر میں شامل نہیں ہے، لیکن چونکہ ران کے بارے میں چونکہ احادیث آ گئی ہیں تو اس کو ڈھانپنا چاہیے، اس کو ڈھانپنا چاہیے. واضح روایات موجود ہیں کہ یہ اورا ہے، یہ سطر میں شامل ہے. کوئی حرج نہیں، ہو جاتی ہے نماز، زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. اچھا کچھ فقہا اس طرف چلے گئے کہ ان میں کون سی روایات زیادہ اتھینٹک ہیں، اصح ہیں، پھر اس طرح سے انہوں نے کر لیا. بہرحال کچھ فقہا تطبیق کی طرف چلے گئے، دونوں روایات کو ہم جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ نے کہا ایک نماز کا سطر ہے، غیر نماز کا سطر ہے، تو وہ مختلف رجحانات ہیں. چلیں جی عورت کا سطر. عورت کا سطر کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، تین چیزیں مستثنیٰ ہیں. تین چیزیں سطر سے مستثنیٰ ہیں، باقی عورت کا پورا جسم سطر ہے. یعنی نماز میں اس کے بال بھی نظر نہیں آنے چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے نا خواتین جو ہے وہ صرف دوپٹہ سر پہ لے لیتی ہیں، وہ بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا ہاف سلیو میں نماز پڑھ لی، تو نہیں، اس طرح سے درست نہیں ہے. اچھا مردوں کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، وہ اس لیے حنابلہ امام احمد اس طرف گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز اس حال میں پڑھو کہ تمہارے کندھے جو ہے وہ کیا ہیں، ڈھانپے ہونے چاہیے. کندھوں کے ڈھانپنے کا بھی ذکر ہے نماز میں، تو اس لیے امام احمد اس طرف گئے ہیں کہ نماز میں کندھے بھی ڈھانپے ہونے چاہیے. تو وہ ٹھیک ہے، مرد جو ہے وہ اگر کسی نے کوئی ٹی شرٹ پہنی ہے یہاں تک وہ آ رہے ہیں بازو، تو ٹھیک ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کندھے تو اس کے ڈھانپے ہوئے ہیں نا، بس ٹھیک. جی ہاں سطر میں شامل کیا، بالکل. باقی فقہا نے کندھوں کو سطر میں نہیں شامل کیا. نہیں، نماز میں
ٹھیک ہے. لیکن میں نے کہا نا وہ سطر کی بات صرف اس لیے ہے کہ یہ کھل جائے تو وہ نماز باطل ہوتی ہے کہ نہیں, اس پرسپیکٹیو میں اس کو سمجھیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ جی باقی فقہا کہ آپ دھوتی پہن کے نماز پڑھیں, وہ یہ نہیں کہتے. تو یہی کہیں کہ بھئی قرآن نے کہا ہے کہ پورا لباس پہن کے آؤ نماز کے لیے, تو بس پہن کے. اس کے بعد مجبور ہے. میں نے یمن میں دیکھا تھا اس آپ کو, جیسے ہماری بنیاد ہے, جیسے اس کے بازو نہیں ہوتے, نیچے اس کی گردن تھا, اوپر اس کی بنیاد تھی, کندھے اس کے ننگے تھے. ہاں نہیں کندھے نہیں ننگے ہونے چاہیے. جی, امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک ہاتھ اور چہرہ, یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 چیزیں ہیں, ہاتھ, چہرہ اور پاؤں. ٹھیک ہے. اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک کیا ہے, ہاتھ اور چہرہ صرف کھلا رہ سکتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں پاؤں بھی ڈھانپے گی, یعنی اتنی لمبی قمیص پہنے جیسے خواتین کا برقع ہوتا ہے نا, آج کل میں گاؤن ہوتا ہے, کہ وہ اس کے پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لے. کیونکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پاؤں کو ڈھانپنے کا حکم ہے. بعض خواتین نے اللہ کے رسول سے پوچھا نا, بعض ازواج نے, تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں اتنی لمبی قمیص ہو گاؤن ٹائپ کہ وہ پاؤں اس میں چھپ جائیں. امام احمد کے ہاں مطلب کچھ سختی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف چہرہ مستثنیٰ ہے, صرف چہرہ. وہ کہتے ہیں ہاتھ بھی ڈھانپے گی, لیکن نہیں, یہ زیادہ سخت قول ہے. بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ پاؤں کا ڈھانپنا بھی جو ہے وہ استحباب کے درجے میں ہے, پریفرڈ ہے, ضروری نہیں ہے. یہ مقامات وہ ہوتے ہیں جس کو قرآن نے کہا نا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, جو خود ظاہر ہو جائیں. ان کو ڈھانپنا تکلف ہے. پھر عورت ویسے ہی گھر میں نماز پڑھ رہی ہے, یا تو چلیں پبلک پلیس پہ نماز پڑھ رہی ہو نا, گھر میں نماز پڑھ رہی ہے. نہیں, چہرہ ڈھانپ کے نماز پڑھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے, وہ درست نہیں. الا یہ کہ وہ پبلک پلیس پہ ہو, کہیں پارک میں نماز کا وقت ہو گیا, چلیں وہ تو ایک مجبوری ہے نا. جو خواتین نقاب کرتی ہیں تو وہ نقاب میں نماز پڑھیں گے. جی, ننگے سر نماز پڑھنا. ہاں, عورت کے بارے میں تو یہ بات واضح طور پہ روایات میں آتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاتون کی نماز جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتے. عورت کا سر جو ہے وہ اگر اس پہ کپڑا نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی. مردوں کے بارے میں جو ہے وہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ جی یہ ضروری ہے, کسی نے بھی نہیں کہا کہ ضروری ہے. بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ مطلب یہ سنت ہے, بعض کی رائے, اور بعض جواز کے قائل ہیں. اب جیسے احناف میں یہ ہے کہ اگر خشوع اور خضوع کے لیے ہے, یعنی ننگے سر نماز پڑھنا اگر خشوع اور خضوع کے لیے ہے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. اس کی دلیل جو ہے نا وہ امام ابو حنیفہ نے وہاں سے لی کہ جیسے حالت احرام میں کیا ہے, آپ اپنا سر منڈوا دیتے ہیں نا, اپنے سر کو تو نہیں نا ڈھانپ سکتے حالت احرام میں مرد, ٹھیک ہے, تو وہ کیوں ہے, خشوع اور خضوع کی ہے. اور اب وہ اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں, ننگے سر حالت احرام میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ, وہ خشوع اور خضوع کے لیے, وہ مقام خشوع اور خضوع ہے. تو اگر کوئی اپنے اچھا اصل میں ہر زمانے کا ایک عرف بھی ہوتا ہے نا, تو ٹوپی پہننا جو ہے وہ اس زمانے میں کیا تھا, ایک مطلب ایک عرف تھا نا, ایک رواج تھا, پگڑی باندھتے تھے, اس میں وجاہت تھی, ٹھیک ہے. بغیر پگڑی کے انسان جو ہے نا وہ لگتا تھا, معیوب لگتا تھا نا. تو آج بھی مطلب اب آپ دیکھیں نا کہ وہ کسی بڑے عالم کی طرف اب آپ جائیں ان سے ملنے کے لیے,
ٹھیک ہے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے گھر میں تو وہ بغیر ٹوپی کے بیٹھے ہوں گے نا، لیکن جب باہر نکلیں گے تو بڑے دھیان سے ٹوپی جو ہے وہ ڈھونڈ کے ہیں. ہاں تو وہ لباس جو ہے نا وہ ایک وجاہت کا لباس تھا، خوبصورتی کا لباس تھا. جب ٹوپی نہیں ہوتی تھی تو گویا یہ آج تو انہوں نے وہاں سے دلیل پکڑ لی. بہرحال مسئلے میں کوئی سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اب مسجد میں جیسے لوگوں نے وہ پہلے تو وہ تنکوں کی ٹوپیاں ہوتی تھیں، پھر لوگوں نے وہ رکھنی شروع کی پلاسٹک کی ٹوپیاں. تو یہ زینت کا لباس نہیں ہے نا. زینت کا جب ٹوپی پہننی ہے تو پھر اچھے والی پہنیں، کپڑے کی ٹوپی لے لیں، ٹھیک ہے. ہاں وہ بھی پہننے کا. تو انتہائیں دونوں طرف ہیں. ایک انتہا تو یہ ہے کہ اب بعض اہل حدیث بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ سر پہ نا رومال رکھا ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ رومال بڑے دھیان سے اتار کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں. مطلب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے او بھائی آپ نے 24 گھنٹے سر پہ رومال رکھا ہوا ہے، اب نماز کے وقت دھیان سے اتار کے سامنے رکھیں. اور دوسری انتہا یہ ہے کہ اب آپ نے تنکوں والی اور وہ پلاسٹک والی ٹوپیاں، وہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب ایک آتا ہے اس کے سر پہ رکھتا ہے، وہ گرتی ہے، دوسرا اٹھا کے اس کے سر پہ رکھتا ہے. تو وہ ایک دوسری انتہا ہے. بس جو پہن رہا ہے وہ پہن لے، جو نہیں پہن رہا بس ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی وہ بات تو ہے کوئی نہیں. دونوں میں خوشبو ہے، ٹوپی میں خوشبو ہے اور سر کپڑے یہ بھی دیکھنا. لیکن اللہ نے اس کو کہا ہے نا کہ زینت اختیار کر، تو وہ زینت کا لباس نہیں ہے نا. تنکوں کی ٹوپی زینت کا لباس نہیں. جی قبلہ رخ ہونا، استقبال القبلہ. فول وجہ کا شطر المسجد الحرام ہے کہ جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہو تو کیا کریں، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. تو قبلہ رخ ہونا شرط ہے. جو تو قبلے کے سامنے ہے اس نے تو عین قبلے کا رخ کرنا ہے، اور جو قبلے سے دور ہے، جیسے ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، کوئی ہندوستان میں، کوئی یورپ امریکہ میں ہے، تو وہ پھر جہت سمجھتے ہیں نا. جیسے ایک روایت کے الفاظ کیا ہیں، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، ما بین المشرق والمغرب قبلہ، جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے وہ قبلہ ہے. یہ اہل مدینہ کے لیے کہا نا، مشرق اور مغرب کے درمیان، ٹھیک. تو پوری ایک جہت. تو وہ اب آپ کہیں کہ جی یہاں سے آپ کی مسجد کے محراب سے وہ 90 ڈگری کی آپ ایک اسٹریٹ لائن کھینچیں اور سیدھا کعبے کو جا ملے، ممکن نہیں ہے نا. وہ دائیں بائیں ہو جائے گی نا. نہیں درمیان میں ایک جہت مراد ہے، ایک جہت، ٹھیک ہے نا. 4 جہتیں ہیں نا، 4 جہتیں، ٹھیک ہے، ایک جہت مراد ہے. لیکن یہ بتائیں جو اسپیس میں ہے اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ ہاں نہیں گیا، ایک ملیشین گیا تھا، اس کو یہ مسئلہ پیش آیا روزے کا بھی اور یہ بھی کہ نماز کس طرح رکھو. ہاں ایک تو یہ بھی ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس رخ پہ بھی تم نماز پڑھو. کیونکہ نوافل کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ اپنی سواری پہ نماز پڑھ رہے تھے اور سواری جدھر چاہتی چلی جاتی، یعنی اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے نماز پڑھ لی. مطلب ایک مرتبہ سواری کو پہلی مرتبہ کیا کیا، قبلہ رخ کیا، اس کے بعد اب جدھر بھی اس کا رخ آ گیا. تو ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول یہ فرض نمازوں میں نہیں کرتے تھے، فرض آپ قبلہ رخ ہو کے یعنی نیچے اتر کے پڑھتے تھے. جیسے ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو، وہ سفر ظاہری بات ہے لمبا ہو، اس میں نماز بھی آتی ہے، پھر اس صورت میں تو ایک مجبوری ہے نا. دیکھیں اب 2 چیزیں ہیں، ایک ہے استقبال قبلہ اور ایک ہے نماز کو وقت میں پڑھنا. تو آپ کو دونوں میں سے ایک چیز مل سکتی ہے.
کہ آپ نماز کو وقت میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، قبلے کو آپ چھوڑ دیں، جیسے آپ ٹرین میں ہیں یا بائی ایئر سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز کو کیا کریں، مؤخر کر لیں، ٹھیک ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جمع صلاتین کی صورت بھی نہیں بن رہی ہوتی، سفر لمبا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کی عصر نکل جائے گی، مغرب کے بعد تو جمع نہیں نا بنتی، تو پھر جو ہے نا اس کو ترجیح دینی چاہیے کہ آپ وقت میں نماز پڑھیں، کیونکہ نفل میں ہمیں مل گئی ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا، تو اس سے ہم استشہاد کر سکتے ہیں کہ فرض میں بھی مجبوری کی حالت میں آپ جس طرف بھی جو ہے وہ رخ ہو سواری کا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں قرآن کی ایک آیت بھی آ گئی نا، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جب وہ قبلے کا ہوا تھا نا کہ ایک قبلے کی جگہ دوسرا قبلہ مقرر کیا گیا، مسلمان جب مدینہ میں گئے تھے 16-17 ماہ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو قبلہ مقرر کر دیا. اب یہودیوں نے شور مچا دیا کہ پہلے ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، وہ پتہ نہیں تمہاری 16 مہینے کی نماز ہے تو 17 مہینے کی ضائع گئی، ٹھیک ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ڈائریکشن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک یکسانیت کے لیے رکھی ہے، تو فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کر کے تم نے نماز پڑھی اللہ وہاں اس طرف موجود ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر غلطی سے کسی اور ڈائریکشن میں نماز پڑھ جائے تو کیا ادا کرنا پڑے گا؟ نہیں، اب اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ نے اجتہاد کیا، ٹھیک ہے، اور ایک طرف آپ کو لگا کہ اس طرف قبلہ ہے اور آپ نے اس طرف رخ کر کے، یا آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور بعض اوقات کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں، یا آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، اسٹے آپ کا ہوتا ہے، بعض ہوٹل والے تو لگاتے ہیں، اچھا کرتے ہیں کمرے میں، بعض نہیں بھی لگاتے، تو آپ ایک طرف رخ کر کے اندازاً جو ہے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ دوسرے رخ پہ تھا تو اس نماز کا اعادہ نہیں ہے، ٹھیک. مطلب بعض شروط ایسی ہیں نا کہ جن میں تھوڑی سی آپ کو ریلیکسیشنز بھی مل جاتی ہے، جیسے اب آپ دیکھیں نا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو کچھ احادیث ایسی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں کہ بھائی مطلب سختی نہیں ہے اس معاملے میں کوئی اتنی. نہیں، اب جیسے وضو جو ہے وہ شرط ہے لیکن وضو پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں. ہاں جی. اسی طرح جو مریض ہے اس کے لیے بھی قبلہ رخ ہونا ظاہری بات ہے، جو بیچارہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اسٹریچر پر ہے، تو اب اگر وہ اشاروں سے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جس طرح رخ کر کے مرضی نماز پڑھ لیں، پھر چینج کر لیں. وہ جو مسجد قباء والوں کا معاملہ آتا ہے نا کہ جب وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی نے اللہ کے وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہوئی تھی، تو اس کا مسجد قباء کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے انہیں کہا کہ بھئی قبلہ چینج ہو گیا، اور وہ نماز میں ہی تھے، تو انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا. تو اگر نماز کی حالت میں کوئی آپ کو بتائے کہ بھئی قبلہ اس طرف نہیں اس طرف ہے، تو نماز کی حالت میں کیا کریں، اپنا قبلہ چینج کر لیں. تو اب انہوں نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی تھی، وہ اپنی عادی نماز، لیکن وہ ان کی کیا ہوئی، ایکسیپٹ کنسیڈر کی گئی. چلیں جی، نماز کے فرائض. نیت جو ہے وہ احناف کے نزدیک شرط ہے. وہ کیا کہتے ہیں، مطلب یہ نیت نماز سے باہر کی چیز ہے، تو جمہور نے اس کو فرض قرار دیا، وہ اس کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں، ٹھیک. لیکن لازم سب کے نزدیک ہے نا، انما الاعمال بالنیات. نماز کی نیت سے مراد جو ہے نا وہ یہ والی نہیں ہے جو پنجابی میں کرتے ہیں یا اردو میں کرتے ہیں. نماز کی نیت سے مراد دل میں نماز کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بھئی یہ ظہر کی نماز ہے، میں فرض پڑھ رہا ہوں، اتنے رکعت پڑھ رہا ہوں، تو بس اتنا کافی ہے، اکیلے پڑھ رہا ہوں جماعت کے ساتھ. یہ اس کے ذہن میں یہ جو خیال ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ جو ارادہ ہوتا ہے، یہی نیت ہے. کوئی باقاعدہ نیت 2 رکعت نفل نماز ہے اور منہ طرف خانہ کعبہ شریف، تو اب ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں اللہ کے وسلم سے ثابت نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی نیت جو ہے وہ اس کے کوئی الفاظ ہوتے تو وہ عربی میں منقول ہوتی نا، پنجابی میں یا پشتو میں تھوڑی ہوتی. تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تحریم کا مطلب ہے حرام کرنا، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا، یعنی پہلی اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں نماز میں داخل ہونے کے لیے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، کہ اس سے تمام کام حرام ہو جاتا ہے نا، جیسے کھانا پینا، گفتگو کرنا.
تو یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہے۔ تو جمہور کے نزدیک اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، کیونکہ حدیثوں میں الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے، یعنی کوئی اور بھی اللہ کا نام لے سکتا ہے، لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی اگر کہنا اللہ الرحمن، یہ کہہ کے بھی نماز میں داخل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اصل میں استدلال کیا قرآن مجید کی آیت سے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ اللہ کا نام لیا اور اس نے نماز پڑھی، تو انہوں نے کہا اللہ کا نام کوئی بھی لے لے تو نماز میں داخل ہو جائے۔ لیکن احادیث میں اللہ اکبر کے الفاظ کا تعین ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ اکبر کے علاوہ نماز میں داخل نہ ہو۔ قیام، نماز میں قیام جو ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ٹھیک ہے، قیام بھی نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اللہ کے وسلم نے کیا کہا تھا؟ صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ قَاعِدًا، اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہ ہو تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی بیمار آدمی کے لیے اجازت ہے۔ تو گویا نماز میں قیام کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن نفل میں قیام جو ہے، یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، نفل نماز میں قیام جو ہے وہ فرض نہیں۔ اس کے لیے ایک روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے، صلاۃ الرجل قائدا نصف الصلاۃ، ایک آدمی جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اسے آدھا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی نفل نماز کے بارے میں۔ عذر سے بیٹھ کے پڑھے گا تو پھر پورا ثواب ملے گا۔ اس میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بیماری کی حالت میں جو وہ عمل کرتا ہے اسے پورا ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ اس نے صحت کی حالت میں، مطلب جیسے اس عمل کو کیا ہوتا ہے اسی طرح کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ بیمار آدمی ستون کے ساتھ لگ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، بالکل۔ جی ہاں، نفل فرض کے علاوہ سب نفل ہی ہے نا، پھر نفل کے اندر گریڈیشن ہے، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ نفل بیٹھ کے پڑھنے کی ایک روٹین بنی ہے، وہ مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جیسے تہجد کی 8 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد 3 وتر، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز آپ نے بیٹھ کے پڑھی۔ اب اللہ کے رسول کی جیسی لمبی چوڑی تہجد ہوتی تھی، ایک بندہ ویسے ہی تھک جاتا ہے، اور پھر ایک خاص ایج بھی ہے، مطلب وہ ایج بھی 50+ ہے، تو اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی بس وہ ایک روٹین بنائی ہے، تو وہ تھکاوٹ اگر ہو تو پھر نفل نماز بیٹھ کے پڑھ لے، یعنی جسے ہم کہہ رہے ہیں کوئی سبب ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ جی، فاتحہ خلف الامام یا قرات، جو فاتحہ خلف الامام کہتے ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یا قرات کرنا۔ تو احناف کے نزدیک جو ہے وہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، قرات کرنا فرض ہے۔ اچھا، وہ واجب اور فرض کا فرق کرتے ہیں، پتہ ہے نا؟ ہاں، وہ کہتے ہیں واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کرے گا تو نماز ہو جائے گی، فرض رہ جائے تو نماز ضائع ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ جمہور کے ہاں یہ فرض اور واجب کا فرق نہیں، ٹھیک ہے۔ تو احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ واجب ہے، اصل فرض کیا ہے؟ قرات، یعنی جو اس کے بعد جو قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ نماز میں کیا کرو؟ جو قرآن تمہیں آسان لگتا ہے وہ پڑھ لو۔ فاتحہ کو وہ اس طرح سے اس میں قرآن کے حکم میں شامل نہیں کرتے، وہ نہیں شامل کرتے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔
اب اس لا صلاۃ کا وہ معنی کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں یہ جو لا ہے نا یہ نفی کمال کا ہے. نفی کمال کا مطلب یہ ہے کہ کمال درجے کی اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے. وہی بات مطلب واجب رہ گیا نا، واجب رہ گیا تو نماز ہو گئی لیکن اچھی نماز نہیں ہوئی. تو وہ ہمارے ایک عالم دین تھے کہتے تھے کہ ہمیشہ کیا بے کمالی نماز ہی پڑھنی ہے. ویسے ہی ان کو چھیڑتے ہوئے گئے. چلو یہ تو مان لیا نا کہ کمال درجے کی نہیں. امام شافعی کے نزدیک فاتحہ جو ہے وہ فرض ہے جہری اور سری دونوں نمازوں میں. یعنی فاتحہ خلف الامام کی بات ہم کر رہے ہیں. امام شافعی کے نزدیک جہری اور سری نماز دونوں میں کیا ہے؟ فرض ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جہری اور سری دونوں نمازوں میں کیا ہے؟ جہری اور سری نماز خلف الامام کی بات کر رہے ہیں. وہ اکیلے کے لیے واجب ہے. جب امام کے پیچھے ہے تو وہ کیا ہے؟ خاموش رہے گا. اور اس میں انہوں نے دلیل لیا قرآن مجید کی آیت سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو. لیکن امام مالک اور امام احمد یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو سری نمازوں میں قرآن پڑھا ہی نہیں جا رہا. پڑھا تو تب جا رہا ہے نا جب آپ کو سنائی دے رہا ہو. تو سری نماز سمجھتے ہیں نا جن میں امام خاموش قرات کرتا ہے، جیسے ظہر کی عصر کی نماز ہے. تو امام مالک اور امام احمد کا موقف یہ بنا کہ جہری نمازوں میں، یعنی انہوں نے جمع کیا آیت کو اور حدیث کو، کہ جہری نمازوں میں جب کہ امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو تو آپ خاموشی سے سنیں فاتحہ کو یا قرات کو، اور سری نمازوں میں آپ پڑھیں کیونکہ آپ کو امام کی آواز نہیں آ رہی. امام احمد اور امام مالک کا، بلکہ ابن تیمیہ کا موقف بھی یہی ہے کہ سری نمازوں میں آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ، کیونکہ حدیثوں میں یہ آ گیا کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. اور جہری نمازوں میں آپ امام کی قرات سنیں گے کیونکہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموشی سے سنو. انہوں نے بھی یہی کہا. جی عشاء کی نماز، ہاں پہلی 2 رکعتوں میں سنیں گے اور اگلی 2 رکعتوں میں پڑھیں گے، یا ظہر میں 4 رکعتوں میں پڑھیں گے، عصر کی 4 رکعتوں میں پڑھیں گے. لیکن دل میں نہیں، وہ تو زبان سے ادائیگی ہے نا. ہاں سب کے نزدیک زبان سے ادائیگی. اگر انڈیویجولی کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا تو زبان سے پڑھنے کا مطلب زبان سے پڑھنا. دیکھیں اس میں کچھ اہل علم نے یوں تطبیق نکالی. انہوں نے کہا کہ جی امام جب سکتہ کرتا ہے نا وَلَضَّالِّينَ کے بعد، بعض روایات میں یہ ہے کہ امام تھوڑا سا خاموش ہو جائے تو اس وقت میں پڑھ لیں. بعض نے کہا کہ جی امام ہر آیت کے ساتھ جب سکتہ کرتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو آپ اس سکتے میں پڑھ لیں. یعنی آپ نے سن بھی لیا قرآن، تو اگر یہ ممکن ہو تو انسان یہ کر لے. لیکن اب ظاہری بات ہے امام ہمارے مطابق تو نہیں نہ چلتا. ٹھیک ہے، بعض اوقات تو یہ وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، وہ وَلَضَّالِّينَ پہ جا کے سٹاپ لگا دیں. دیکھیں اس میں ایک دوسری صورت جو ہے نا کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا تھا کہ دل میں پڑھ لو. جب آپ امام کے پیچھے ہو تو آپ کیا کرو، سورہ فاتحہ جب وہ جہرن پڑھ رہا ہے تو آپ دل میں پڑھ لو. دل میں پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان سے نہ پڑھے. اچھا دل میں پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو دل میں دہرا لے، یعنی زبان نہ ہلائے، حرکت نہ دے. تو یہ ایک اچھی تطبیق ہو سکتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے ایک راوی کو اس طرف اشارہ کیا کہ سنیں، امام کو سنیں، زبان سے پڑھے نہ، اور جو امام کہہ رہا ہے نا وہ ایسے جیسے اس کا دل اس کو جیسے اس کا دل اس
آیت کو دہرا رہا ہے، یہ کر، اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے میرے خیال، یہی بات بہتر، ٹھیک ہے نا. وہ تو مختلف ذہن ہے نا، پھر مختلف ذہن ہے، ٹھیک ہے. یہ بات درست ہے وہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی توجہ معنی کی طرف نہیں جاتی، معنی کی طرف نہیں جاتی. یہی جب امام بھی پڑھ رہا ہے نا اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کی توجہ پڑھنے کی طرف ہے، اب غور و فکر کی طرف نہیں ہوگی. تو اس میں وہ جو رائے ہے نا امام مالک اور امام احمد کی بین رائے ہے، لیکن اس میں اتنا اہتمام کر لے کہ سورہ فاتحہ جیسے اس کا دل دہرا رہا ہے، یہ کام کر لے. میں تو یہی جو امام ابن تیمیہ کی رائے ہے مجھے تو یہی بہتر لگتی ہے. دیکھیں وہ نہیں پڑھتے، وہ غلط کرتے ہیں، بس بات ختم کرے. وہ دلیل اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، حدیث میں یہ ہے کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ. اب بات یہ ہے کہ امام کے پڑھنے سے کیا مراد ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خاموش بھی پڑھ رہا ہے تو پھر بھی آپ خاموش رہو. تو میرے خیال میں بہرحال ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں. تو ہمیں یہ حکم ہے کہ جب امام جو ہے نا وہ پڑھے تو آپ خاموش ہو جاؤ. تو امام سری نماز میں بھی تو پڑھ رہا ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ پڑھنا جو ہے وہ اب وہ قارا یقرأ تو کر ہی رہا ہے، پڑھ تو رہا ہی ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں پڑھ رہا. لیکن جو شریعت کا ایک آبجیکٹیو ہے نا خاموش کروانے کا، وہ آبجیکٹیو اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو وہ آبجیکٹیو شریعت کا یہی نظر آ رہا ہے کہ بھائی وہ پڑھ رہا ہے، تمہیں آواز سنائی دے رہی ہے تو تم اس کے معنی میں غور کرو بجائے اس کے کہ تم بھی پڑھنا شروع کر دو. تو اب بات سمجھ میں آتی ہے، تو وہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے. امام شافعی کا بتایا نا، امام شافعی یہ کہتے ہیں سری جہری دونوں نمازوں میں فرض ہے. میرا یہی ہے جو درمیان کی رائے نا امام احمد کی، امام مالک کی اور ابن تیمیہ کی، میں اسی پہ عمل کرتا ہوں کہ سری نمازوں میں پڑھ لیتا ہوں، جہری نمازوں میں خاموشی سے سنتا ہوں یا کوشش کرتا ہوں دل میں دہرا لوں. دیکھیں اکیلے میں تو نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کو مسجد کی آپشن تو بہتر رکھنی چاہیے نا، جہاں کا امام جو ہے اس کی قرات اچھی ہو، جہاں سکون اور اعتدال سے نماز پڑھی جاتی ہو. تو ظاہری بات ہے ہم تو بہتر کی طرف جاتے ہیں، دنیا کے معاملے میں بھی تو دین میں بھی بہتر کی طرف جانا چاہیے. لیکن اب ہمارے سامنے دو آپشن ہیں، اگر میں اکیلے نماز پڑھ لوں یا جماعت کے ساتھ پڑھ لوں، ایسے امام کے ساتھ جس نے دوڑ لگائی ہوئی ہے، تو پھر بہتر ہے جماعت کے ساتھ پڑھ لوں، جماعت کو ترجیح دینی چاہیے. رکوع کی رکعت کے بارے میں اختلاف ہے اس میں، بلکہ اہل حدیث علماء میں بھی اختلاف ہے. کچھ علماء رکوع کی رکعت کے قائل ہیں، کچھ نہیں قائل، ٹھیک ہے. لیکن حضرت ابو بکرہ کی جو روایت ہے تو اس کی روشنی میں رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے کہ وہ مسجد نبوی میں آئے ہیں، اللہ کے وسلم رکوع میں تھے، تو وہ دروازے سے داخل ہوتی ہی کیا ہیں رکوع میں چلے گئے، پھر رکوع میں چلتے ہوئی آئے اور صف میں شامل ہو گئے. تو اللہ کے وسلم نے انہیں رکعت دہرانے کا نہیں کہا. ہاں یہ ضرور کہا کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا. دیکھیں نا ہمارے نزدیک تو سب کے لیے تھا. ہاں اس سے منع کیا، رکوع کرتے ہوئے چلتے منع کیا. اس سے یہ جو کہا نا کہ ولا تعد، یہ کام دوبارہ نہ کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ یہ رکوع میں چلتے ہوئے جو ہے نا وہ نہیں آنا. مطلب جتنی نماز تمہیں ملتی ہے اطمینان اور سکون اور وقار کے ساتھ آؤ اور اتنی نماز پالو. دیکھیں اصل میں دیکھیں نا ہمارے ہاں نا اہل حدیثوں کے یہاں بھی نا کچھ مبالغہ ہے، ٹھیک ہے. اب بعض اوقات وہ مساجد میں ایسے بھی تجربہ ہوتا ہے نا کہ وہ امام قرات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اللہ میاں تو جہنم کی وعیدیں سنا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اسے تو سینس نہیں ہے کہ آگے امام کیا قرات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تمہیں فلاں یہ وہ، تو یہ آتی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین.
سمجھ رہے ہیں بات؟ سینس نہیں نا بنتی اس کی، سینس نہیں بنتی. دین کے احکامات ایسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں جھونک رہا ہو، تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو اس پہ. تو جب قرات ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے، جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس وقت تو آپ نے خاموشی سے سننا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ اپنا لگی ہوئی ہیں، یہ نہیں. سورہ فاتحہ جو پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں تو وہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہو تو اس کے ساتھ پڑھ لے بس، ٹھیک ہے. یہ بات اس کو سپیس دی جا سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ امام جو ہے وہ قرات کر رہا ہے، وہ جنت جہنم میں گھوم رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب اپنی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ اپنے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر تو وہ اجتماعی عمل نہ ہوا، پھر تو وہ جماعت کی نماز نہیں ہوئی، آپ تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب امام تلاوت کر رہا ہو تو آ کے خاموشی سے اس کی تلاوت سنیں. بلکہ کچھ یوں بھی کرتے ہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا، اب کھڑے ہو کے پوری سورہ فاتحہ مکمل کریں گے، حالانکہ حدیث میں واضح طور پہ الفاظ ہیں کہ جب امام رکوع کرے تو کیا کرو. یعنی تمہیں امام کی اقتداء کا حکم ہے، حکم دیا اللہ کے رسول نے. جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو، جب وہ سجدہ کرے تو سجدہ کرو. ہمیں امام کے ساتھ چلنا ہے، فوراً اس کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہ رکوع کر رہا ہے اور ہم اپنے قیام میں سورہ فاتحہ پڑھنے میں لگے ہیں، پھر تو ہم امام کی اقتداء تو نہیں کر رہے، ہم تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس میں سورہ فاتحہ کے مسئلے میں زیادہ سخت وہ ایک مطلب رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے نا، تو اس میں مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا قول لے لیں تو جہری نمازوں میں جب امام پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ وقفوں میں پڑھ لیں، یا پھر چلیں اس کے ساتھ دہرا بھی لیں آپ، اگر آپ امام شافعی کے قول کی طرف جاتے ہیں اس کو بھی سپیس دی جا سکتی ہے، یا امام سورہ فاتحہ مکمل کر لے اس کے بعد آپ پڑھ لیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد نہ پڑھیں، قرات میں نہ پڑھیں. رکعت تو ہو جائے گی، وہ تو رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے، یہ کیوں نہیں ہوگی؟ ہاں مطلب میرے خیال میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ امام کے ساتھ جتنی آپ کو مل گئی نماز، جتنی مل گئی، ٹھیک ہے، تو پچھلی کچھ نماز ایسی ہے کہ جو آپ کو کیا ہے، کفایت کر جائے گی. ہر رکعت یعنی امام کی اقتداء سے مراد یہی ہے نا کہ جہاں امام کی اقتداء کا حکم آیا، مطلب یہ ہے کہ اقتداء سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر جو ہے نا یکسانیت رہے. یہ نہیں کہ ایک بندہ رکوع میں ہے اور ایک قیام میں کھڑا ہے، دوسرا سجدے میں ہے، ایسے تو نہیں. مطلب ایک ڈسپلن ہونا چاہیے نا. تو اقتداء سے مراد ڈسپلن ہے. تو وہ ڈسپلن مینٹین نہیں رہتا کہ ایک بندہ قیام میں کھڑا ہے، پوری جو ہے وہ صف جو ہے وہ رکوع میں گئی ہوئی ہے. ڈسپلن نہیں ہے نا یہ، تو اس کو فالو کرنا چاہیے ڈسپلن کو. رکوع جی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اہل ایمان رکوع کرو اور سجدہ کرو. اللہ کے رسول وسلم کی حدیث ہے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. تو اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ نماز میں چوری کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو رکوع کرنا، اور رکوع اطمینان کے ساتھ کرنا، سکون کے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے، یہ اصل میں مطلوب ہے. نیکسٹ کیا ہے جی؟ قومہ. تو بعض روایات میں آتا ہے، وہ آگے آئے گا، سنن میں ہم پڑھیں گے رکوع کی حیت کے بارے میں، سنن میں پڑھیں گے. ابھی تو ہم فرض کی بات کر رہے ہیں، فرض میں صرف رکوع ہے. قومہ کرنا، قومہ یعنی رکوع سے کھڑے جب ہم ہوتے ہیں نا، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، تو اس کو قومہ کہتے ہیں. تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا جب رکوع سے تم کھڑے ہو
تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو کہ ہر ہڈی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جائے، یعنی بالکل سیدھے کھڑے ہو. کچھ لوگ رکوع سے اٹھتے ہیں نا، تھوڑا سا اٹھ کے دڑم سے سجدے میں ہیں، اس سے منع کیا ہے نا. تو قوما سے مراد بالکل سیدھا کھڑا ہونا. نہیں، رکوع کے بعد قومے میں دوبارہ ہاتھ باندھنا نا، یہ استدلال کمزور استدلال ہے، کمزور استدلال ہے وہ. جو لوگ ہاتھ باندھتے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ حدیث یہ ہے کہ اسی حالت میں آدھا جن رکوع سے پہلے تو منہ ہاتھ باندھے ہوئے. نہیں، یہ دیکھیں نا، اس سے مراد کیا ہے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ. مطلب ایک اللہ کے رسول کے حکم کا ایک کانٹیکس ہوتا ہے نا. کانٹیکس یہ تھا کہ آپ صلی بعض صحابہ کو دیکھ رہے تھے کہ نماز میں جلدی کر رہے تھے، اور ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ آپ نماز کی تصحیح کرواتے تھے. او بھائی اطمینان، تھوڑا سکون سے، وہ تھوڑا ٹھہر کے، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ گیا تو نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، وہ تو نماز پڑھ کے آیا تھا جس کو 2 مرتبہ واپس بھیجا ہے. تو وہ یہی تھا کہ اطمینان سے لوگ یہ کام نہیں کر رہے تھے. اب جیسے رکوع سے اٹھتے تھے دڑم سے سجدے میں، سیدھا کھڑے نہیں ہوتے تھے، تو پھر کہا کہ بھائی بالکل ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے پہلے کھڑے تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد کیا تھا؟ قیام ٹھیک کرنا. قیام کے اندر جو ڈنڈی مار رہے تھے نا، تو اس کی طرف اشارہ کیا. اب لوگوں نے اس کو کیا کیا؟ اس کا کانٹیکس چینج کر لیا. جیسے بعض ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگوں نے اس سے استدلال کیا کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا نماز میں کپڑے سمیٹنے سے. تو اچھا، اب یہ مولوی شولوی کچھ لگے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور جی پینٹ فولڈ کر لی نا تو نماز نہیں ہوگی. یعنی اس نے اگر ٹخنے جو ہے وہ ننگے کر لیے، پینٹ فولڈ، کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں کپڑے سمیٹنے سے منع کیا، تو یہ بھی کپڑے سمیٹ رہے ہیں. حالانکہ اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ کانٹیکس یہ تھا کہ نیچے سنگریزے ہوتے تھے مسجد نبوی میں، فرش تھا نا. تو لوگ کیا کرتے تھے، جیسے آج کوئی کاٹن کا سوٹ پہن کے آتا ہے نا جمعے کی نماز میں، تو وہ اس کی استری بچاتا رہتا ہے، کبھی آگے سے اٹھائے گا کبھی پیچھے سے اٹھائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ اس کو کپڑوں کو بچاتے تھے. جب کپڑوں کو بچاتے تھے تو خشوع خضوع متاثر ہوتا تھا، سمیٹ کے بچاتے تھے نا. یہ ایسی ہے جہاں کوئی ڈسٹ وغیرہ ہوگی تو آپ کی کوشش ہوگی یار میرے کپڑے بچ جائیں نماز پڑھتی. تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی گندے ہونے تو، گندے تو ویسے ہی کپڑوں نے ہونا ہے، اللہ کے لیے گندے ہو جائیں تو اس سے بڑی کیا مطلب سعادت ہوگی. اس کانٹیکس میں یہ بات ہوئی تھی کہ کپڑوں کو نماز میں نہیں سمیٹنا. ٹھیک ہے، اس سے یہ مراد نہیں تھی کہ جی کسی نے پینٹ فولڈ کر لی یا کسی نے، وہ آپ کہتے ہیں جی یہ شلوار بھی جو ہے نا آپ نے اس کو یہاں سے فولڈ کر لیا نا، عجیب لوگ ہیں مطلب. تو حدیثوں کے کانٹیکس سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ استدلال بھی ویسے ہی استدلال ہے. یہ جو استدلال ہے اس روایت سے کہ جی وہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے، تو وہ اس سے پہلے تو یہ والی ہڈیاں یہاں پر تھیں، وہ یہ ہڈیاں یہاں پہ تھیں نہیں، یہ تو ہم نے خود رکھی ہوئی تھیں، خود رکھی ہوئی تھی نا، ویسے کہاں پہ تھیں یہاں پہ. وہ ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں، ہم وہ چلیں باندھ لیں، ہمارا کیا جھگڑا ہونا ہے، بہرحال کر لیں جو کرنا ہے کر لیں. ہم تو ویسے ہی ایک بات کر رہے ہیں. بس دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ اب زیادہ آپ سختی کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں سختی کر سکتے نا، آپ زیادہ سے زیادہ اپنا ایک موقف واضح کر سکتے ہیں. جی نہیں، کسی صحیح روایت میں نہیں. ہم نے کہا نا جن روایتوں سے استدلال کرتے ہیں تو وہ نکالتے ہیں، صحیح روایتیں نہیں، مطلب نکالتے ہیں. جی نہیں کوئی نہیں. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں یہ عصر حاضر کی بدعات میں سے ہے. بہرحال وہ ٹھیک ہے، کچھ علماء نے زیادہ سختی کی، اس کو بدعت بھی کہہ دیا. لیکن جی آپ کیا کہیں؟ وہ اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ وہ اکثر اچھی طرح نہیں کرتے. چلیں بہرحال قوما کی بات کیا ہے جی؟ سجدہ کرنا سب کے نزدیک فرائض میں سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا قوما جو ہے نماز میں اناف کے نزدیک واجب ہے، فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، اناف کے نزدیک واجب ہے، باقی جمہور کے نزدیک فرض ہے. سجدہ سب کے نزدیک فرض ہے. جی
نہیں اگر تو وہ یہ مطلب ہونا کہ جی آپ کا کوئی گرنے کا کوئی خدشہ ہے، اندیشہ ہے، کپڑے پاؤں کے نیچے آ گیا، انسان گر جائے گا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایک ہے کپڑوں کو بچانا، ٹھیک ہے، ان کی استری بچانا، ٹھیک ہے، یا نیچے کوئی جیسے قالین پہ ڈسٹ ہے یا کوئی اور ہے. اب دیکھیں کپڑے تو اب ظاہری بات ہے مطلب استری بھی ٹوٹنی ہے اور انہوں نے گندے بھی ہونا ہے، 2-4 دن بعد ویسے بھی گندے ہونا ہے. تو اصل مقصود یہ کہ خشوع خضوع متاثر نہ ہو. بھئی اللہ کی طرف متوجہ ہو، بجائے اس کے کہ تم کپڑے بچانے میں لگے ہو تو اللہ کی طرف توجہ. واقعی میں صلاۃ علیہ ذکر ہے. بھئی نماز اس لیے قائم کرنی ہے کہ تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، دھیان توجہ اللہ کی طرف لگانی ہے. دھیان توجہ اگر کپڑوں کی طرف، یہ اصل میں اس حدیث کا مقصد ہے کہ دھیان توجہ کپڑوں کی طرف نہ لگاؤ کہ کپڑوں سے ہی کھیلتا رہے. جی سجدہ. سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے یہ احناف کے نزدیک کیا ہے؟ واجب ہے، بہت زیادہ متاثر ہے. وہ کہتے ہیں نماز تو ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے. وہ پٹھان نہ کیا کرتے ہیں، بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہیں. اب وہ پڑھتے ہیں، اب کیا کریں، وہ ایک سجدے سے اٹھتے ہیں پھر دوسرا. پنجابیوں میں بھی ہیں بہرحال، لیکن یہ ہے کہ تو وہ نہیں، اس طرح سے نہیں، اس سے منع کیا گیا. لیکن وہ احناف کے ہاں چونکہ یہ قول ہے نا کہ جلسہ بھی جو ہے وہ واجب ہے، تو وہ کہتے ہیں بس ثواب کم ہو گیا ہے، نماز ہو گئی ہے. لیکن جمہور کے نزدیک وہ نماز نہیں ہے نماز. اللہ کے رسول نے واپس بھیجا تھا، بندے کو کہا تھا نماز پڑھ گیا تو نے نماز نہیں پڑھی، صلی فإنک لم تصلی. ٹھونگے مارنے سے نماز نہیں ہوتی. جب تک ہر رکن کو اعتدال کے ساتھ نہیں ادا کرے گا نماز نہیں ہوگی. اور سجدہ کتنی چیزوں کے اوپر ہے؟ 7 چیزوں کے اوپر، یہ تو پتہ ہے نا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ناک بھی شامل ہے. 7 سے مراد کیا ہے؟ 2 گھٹنے ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں. 7ویں چیز پیشانی کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن پیشانی کے ساتھ ناک بھی ہے، بعض روایات میں ناک کا بھی تذکرہ ہے، ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ ناک جو ہے وہ اٹھائی ہوئی ہو، صرف پیشانی پہ سجدہ کرے. اگرچہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ صرف پیشانی پہ سجدہ ہو جاتا ہے، یعنی 7 اعضاء لگ گیا تو اس کا سجدہ ہو گیا. لیکن بعض فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ ناک کا لگنا بھی ضروری ہے. قعدہ و تشہد. قعدہ سے مراد آخری قعدہ. آخری قعدہ یعنی نماز کی آخری رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں التحیات میں، اس کو قعدہ کہتے ہیں. اور جو اس میں پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشہد. وہ بھی قعدہ ہے، لیکن اس کی ابھی بات نہیں ہو رہی، وہ ہم سنن میں پڑھیں گے. 2 رکعت والے قعدے کو ہم سنن میں پڑھیں گے. ابھی ہم آخری قعدے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا اللہ کے رسول بعض اوقات دوسری رکعت کا قعدہ بھول گئے نا. 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، تو آپ نے کیا نماز دہرائی؟ نہیں دہرائی، سجدہ نکال لیا نا، سجدہ سہو کر لیا. تو اس کا مراد یہ ہے کہ دوسری رکعت والا قعدہ جو ہے وہ فرائض میں شامل نہیں، اس لیے ہم اس کو سنن میں پڑھیں گے. آخری رکعت کا قعدہ، ٹھیک ہے. تو تشہد جو ہے، قعدہ تو سب کے نزدیک فرض ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو تشہد ہے یہ شوافی کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک فرض ہے. اور یہی بات درست ہے کہ تشہد بھی فرض ہے. حناف کے نزدیک تشہد واجب ہے اور مالکیہ اس کو سنت کہتے ہیں. جی مالکیہ جو ہے وہ تشہد کو سنت کہتے ہیں، حناف واجب کہتے ہیں، جبکہ باقی جو 2 اسکول آف تھاٹ ہیں شوافی اور حنابلہ وہ کہتے ہیں فرض ہے. اور یہ فرض والی رائے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو روایات آتی ہیں تشہد کی ان میں انداز کیا ہے. جیسے عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ قبل ان یفرض علینا التشہد، تشہد کے فرض ہونے سے پہلے ہم کیا کرتے تھے؟ ہم جب بیٹھے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے السلام علی اللہ، اللہ کے اوپر سلام ہو اس کے بندوں کی طرف سے. مطلب اس طرح سے ہم سلامتی بھیجتے رہتے تھے، اللہ کے رسول پہ سلام ہو، ٹھیک ہے. پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تشہد فرض کر دیا گیا اور اس کے باقاعدہ الفاظ نازل ہوئی ہے. تشہد کے باقاعدہ الفاظ نازل ہوئی.
تو یہ قبل ان یفرض علینا، یہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال صحابی کے الفاظ ہیں. صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ تشہد کے فرض ہونے سے پہلے ہم یوں دعا مانگا کرتے تھے قعدے میں، لیکن پھر بھی اس کے صحابی کے قول کے اعتبار سے اس کی فرضیت جو ہے وہ نکلتی ہے. ہاں کس میں؟ نہیں وہ اگرچہ انہوں نے کچھ اضافے کی ہوئی ہیں. تشہد کے جو الفاظ ہیں ان میں تھوڑا بہت اختلاف ہے. ایک جو ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، سب سے صحیح طریقہ اتھینٹک یہی ہے. ایک حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے، وہ تھوڑا سا مختلف ہے. ایک حضرت عمر سے بھی مروی ہے، وہ تھوڑا سا مختلف ہے. تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں دعائیں جو ہوتی ہیں ان میں الفاظ کیا ہیں، کچھ مختلف مروی ہو جاتے ہیں. سلام جی لاسٹ کیا ہے نماز کے فرائض میں؟ سلام. جمہور کے نزدیک سلام فرض ہے، اناف کے نزدیک سلام بھی واجب ہے. ٹھیک ہے، سلام بھی کیا ہے؟ واجب ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سلام کے بغیر بھی نماز سے نکل گیا نا، جیسے اس کا وضو ٹوٹ گیا، کسی کی ہوا خارج ہو گئی مثال کے طور پہ، تو وہ نماز اس کی ہو گئی. لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ وتحلیل السلام، نماز ختم کیسے کرنی ہے؟ سلام سے. تو اس لیے سلام سے نماز ختم کرے گا تو نماز ختم ہوگی. سلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے نماز اگر ختم ہو گئی تو وہ نماز اس کی کیا ہے؟ باطل ہے. اچھا البتہ یہ اختلاف ضرور ہے جمہور میں کہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک طرف سلام پھیرا. اچھا یہ اختلاف ہے کہ دو طرف سلام پھیرنا ہے یا ایک طرف. تو بعض فقہاء اس طرف گئے کہ دونوں طرف سلام پھیرنا سنت ہے، بعض فقہاء اس طرف گئے کہ ایک طرف سلام پھیرنے سے بھی کام چل جاتا ہے. تو یہ ایک اختلاف ہے. بہرحال اس میں تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں اعمال منقول ہیں. بعض اوقات اللہ کے رسول نے دونوں طرف سلام پھیرا اور بعض اوقات ایک طرف بھی پھیرا. ہاں نماز جنازہ میں اکثر ایک طرف، تو زیادہ منقول دونوں طرف ہی ہے. لیکن اگر کوئی ایک طرف بھی سلام پھیر لیتا ہے تو جیسے مالکیہ کے ہاں ایک طرف سلام پھیرنا ہے، ہاں وہ سلام پھیرنے کو واجب میں لے کے آئے. کافی ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.